وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بات کریں کہتا نام ہے درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، تم فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم منہ نہ پھیرو طرح حالے کہ تم ان کو سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ پہلی آیت واقعہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر حکم دیا جا رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا ضروری پیغام بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے تو وہ نبی کے ذریعہ سے عطا فرماتا ہے، یعنی پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف ڈائریکٹ ان سے کلام نہیں کرتا یا مخلوق کی طرف ڈائریکٹ وہ وحی کا نزول نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نبیوں کی طرف اپنے پیغام کو بھیجتا ہے اور وہ نبی اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس طرح کہ قرآن پاک میں ہے نہیں یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تم سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو پھر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کا پتہ چل جانے کے بعد پھر ان پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اور پھر دوسرا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اب اگر ان دونوں آیات دیکھیں تو خطاب ایمان والوں کو ہے اور دوسری آیت میں تذکرہ ان لوگوں کا ہے
جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہاں منافقین کا تذکرہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اس کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے رسول نہیں مانتے، آپ کی رسالت کا دل سے اقرار نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں اسپیسیفک ایمان والوں ہی کا تذکرہ ہے، اطاعت کا حکم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، وہ تو یہ بات ہے کہ شرک کے لیے اس نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، یعنی وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک سے اس کے دو مفہوم آپ سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا، قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور انہوں نے حالانکہ نہیں سنا، نہیں سنتے، سن رہے ہیں، اب خدا بن ابی سن رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں سنا۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر کفار کے بارے میں ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو گونگے، بہرے اور اندھے کیوں کہا ہے؟ دیکھتے بھی ہیں، اس لیے کہا ہے کہ ایسی سماعت جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنے اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، اور ایسی بصارت جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھے، آپ کو دیکھے اور اس کو مانے نہیں، اور ایسی زبان جس پر کلمہ طیبہ ہی جاری نہ ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھوکے، بہرے اور اندھے ہیں۔ بالکل اسی طرح منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیا ہے، ان کی باتوں کو سن لیا ہے، لیکن کیونکہ وہ صدیق اکبر کی طرح اطاعت نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق کی طرح وہ بات کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بات کو تسلیم نہیں کرتے، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ پھیرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، بلکہ تم ہو ایمان والے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو بھی، پھر پوری توجہ کے ساتھ اس پر عمل بھی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہو۔ تو اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس کے لیے اب دیکھیے کہ اطاعت کے لیے جن کو کہا جا رہا ہے ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، یعنی ایک عام مومن ہے، وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اور نیکوکار بھی ہیں، پھر انہی میں ایمان والوں میں اعلیٰ درجے کے صالحین بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، ان میں صدیقین بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے کتب، ابدال، غوث، مجدد، یہ سارے کے سارے آمنوں میں شامل ہیں۔ بلکہ یہ جو مقام ہے، جتنے بھی مقام میں نے ابھی ذکر کیے ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر کی درجہ ہے، تو یہ سارے کے سارے ملتے ہی تب ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جاتی ہے۔ بغیر اطاعت کے نہ غوث بن سکتا ہے، نہ کوئی مقام قطبیت پہ فائز ہو سکتا ہے، نہ کوئی مقام ابدالیت پہ فائز ہو سکتا ہے، نہ کوئی مجدد بن سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ کسی کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے، جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر لیتا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور سنا کر اس سے نہ پھر جاؤ اور تم جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کلام مجید پڑھنے کی، سینے مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔